Prophet and other words, Akrimul Ulama, فإنهم ورثة الأنبياء. That's why I'm taking place from fruits of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي صدق بده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذين زال ردد مخالف السنة محسنين أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ولی الذین آمنوا صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکزی عقیدت ارواحنا فدا. جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کے بال مبارک کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ناخن کے اعجاز کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ. عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی بھاؤں مبارک نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاة الفجر فرض اللہ تعالی اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر. لوکھا والے اگر نیت فجر کرتے تو یہ کہتے میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. ڈربن والے آپ کا میرا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف. لیبیا والے آپ کا میرا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف. دونوں جزائر مغرب موریتانیہ جیبوتی صومال جزر القمر نائجیریا بحرین امارات دبئی 208 country in this world. اس کے مسلم حالت نماز میں اس سے قبل یہ نیت کرتے میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ تیری دیوار، تیرے وجود، تیرے تقدس، تیرے تطہر، تیرے غلاف، تیرے حتیم سے ایک سوال ہے. پوری دنیا تیری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے، کیا تو بھی کسی کی طرف جھکتا ہے؟ کیا تو بھی کسی کا سجدہ کرتا ہے؟ تو خانہ کعبہ جواب دیتا ہاں، پوری دنیا میری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے. کسی ذات کو اگر میں سجدہ کرتا ہوں تو وہ آمنہ کا لال ہے، امت کا غمخوار ہے. بریلی کے قلندر اس مومنٹ کی ترجمانی کرتے تو قلم سے کہتے ہیں لکھ. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ. درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری گفتگو کی ہیڈ لائن ہے ابو الحقانی اللہ کے ولی ہیں اور اپنی قبر میں زندہ. اور اس کے لیے میں 11 ولیوں سے دلیل پیش کرتا ہوں اور 2 قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. نمبر 1، اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ مومنوں کا ولی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ ولی اور مومن میں کون سی نسبت ہے؟ اعلیٰ حضرت ہم آتے ہیں باعتبار عموم، عام خاص مطلق کی نسبت، باعتبار عموم تساوی کی نسبت، اور باعتبار خصوص عام خاص مطلق کی نسبت.
اللہ ولی الذین آمنوا باعتبار عموم جتنے مومن ہیں اللہ کے ولی. مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو ماننا، یہ ایمان. باعتبار خصوص ان اولیاءہ الا المتقون، ولی وہی ہوتا ہے جو متقی ہو. اور قرآن مقدس کی دونوں آیت، پہلی آیت پوری دنیا کا اتفاق ہے، جو لوگ ابو الحقانی کو جانتے ہیں وہ مومن مانتے ہیں. پہلی آیت کی بنسبت وہ اللہ کے ولی، کیونکہ قرآن میں آیا اللہ ولی الذین آمنوا. دوسری آیت ان اولیاءہ الا المتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہو اور یقیناً حرام، کفر، شرک، خرافات، فسق، فجور، کذب سے بچنے والے لوگوں میں شمار علامہ ابو الحقانی علیہ رحمہ کا ہوتا. تو بر اعتبار خصوص اس آیت کے اعتبار سے وہ اللہ کے ولی ثابت ہے. 11 ولیوں کی دلیل کہ علامہ ابو الحقانی اللہ کے ولی ہے. نمبر 1 حضور مجاہد ملت. یاد رکھیے گا مذکور کی اہمیت کا اندازہ ذاکر سے ہوتا ہے، ذکر کرنے والے سے. علامہ ابو الحقانی علیہ رحمہ کون تھے یہ جاننے سے پہلے حضور مجاہد ملت کے بارے میں اتنا جان لے کہ یہ وہ مرد قلندر ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کی بشارت خواب میں آ کے اعلیٰ حضرت نے حجت الاسلام کو دی اور مزار شریف کے کونے میں اشارہ کیا کہ یہ جو حضرت ہے نا، یہ مولانا صاحب، یہ اڑیسہ کے حبیب الرحمان ہیں، یہی مسلک کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے. حجت الاسلام کی خواب میں آ کے. اور 40واں میں جب علامہ حبیب الرحمان علیہ رحمہ پہنچے، حضور حجت الاسلام نے پہچانا، خلافت دی. حضور مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ تھے، اس کے باوجود وہ الگ سے ایک جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے، روٹی چٹنی کھاتے تھے، مہمان آتا تو حویلی میں بیٹھتے تھے، لیکن خود جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے. مہمان بہت ضد کرتا تو اپنے ساتھ بھی کھلا لیتے. دارالعلوم حبیبیہ الہ آباد، باورچن کھانا بنانے والی کوک چلی گئی تو اپنی زوجہ کو فون کرتے ہیں، زوجہ کو پیار سے پگلی کہتے ہیں، اپنی زوجہ کو فون کرتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کوک چلی گئی ہے، آپ آئیے اور کھانا بنائیے. ان کی بیوی گئی اور مدرسے کے طلبہ کا کھانا ان کی بیوی بنا گئی. یہ حضور مجاہد ملت سمجھ گئے. اب سنیں، حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں مولانا ابو الحقانی خطیب اعظم تھے اور خطیب البراہیم. یہ کون کہا رہے ہیں؟ حضور مجاہد ملت، جس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. خطیب اعظم اور خطیب البراہیم، خطیب اعظم اور خطیب البراہیم. یہ بات ہو گئی. ایک ولی کا حوالہ دیا. دوسرا ولی 5 مارچ 1925 میں ایک اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے. جانتے ہیں کون؟ وہ ولی اکیلا لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بناتا ہے، ڈربن میں دارالعلوم جامعہ مدینہ الاسلام بناتا ہے، کینیڈا میں دارالعلوم علیمیہ بناتا ہے. اکیلا وہ آدمی، وہ انسان، وہ ولی دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بناتا ہے. اکیلا وہ انسان بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بناتا ہے. اکیلا وہ انسان کولکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام ٹھیکے مانا ہاوڑا بناتا ہے. اکیلا وہ اللہ کا ولی پٹنہ میں امارہ شرعیہ جو دیوبندیوں کا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑتے ہوئے ادارہ شرعیہ بناتے ہیں. اکیلا وہ ولی ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بناتے ہیں. دنیا اس ولی کو علامہ ارشد القادری کے نام سے یاد کرتی ہے. علامہ ارشد القادری کون ہے؟ پوری دنیا میں یہ کام کیا، مگر گھر میں دال ہے کہ نہیں یہ دوست آ کے پوچھتے تھے. باجی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اندر سے علامہ ارشد کی زوجہ بولتی تھی چاول لا دیجئے گا، دال بھیجوا دیجئے گا. اور وہ مرد قلندر لندن امریکہ میں مدرسہ مسجد بنا رہا تھا. ان کا یہ جملہ ہے مولانا ابو الحقانی چلتی پھرتی لائبریری کا نام، اور صرف لائبریری نہیں بلکہ علماء اسلام کی امانت اور امین کا نام علامہ ابو الحقانی علیہ السلام. دو ولی کا حوالہ دیا.
تیسرا ولی کون نہیں جانتا تاج الشریعہ علیہ رحمہ. تاج الشریعہ کون ہے؟ نام نہیں لوں گا. ہندوستان کا ایک بہت بڑا تاج الشریعہ کا مخالف اپنی خانقاہ میں مجھے دعوت دی، مجھے بلایا اور بلانے کے بعد تاج الشریعہ کے خلاف میں ایک کتاب لکھی اور کہا مولانا جیلانی اس پہ دستخط کریں. میں نے کہا حضور آپ علما عملا نسبا عمرا افضل و اعلی ہے، مجھے چھوڑ دیجیے. کہنا ہے اس پہ دستخط کریں. اور اتنے بھیانک وہ عالم اشرفیہ کے اسٹرائکر رہ چکے بہت پرانے زمانے میں، نام نہیں پتا. دستخط کرے. میں نے کہا نہیں حضور آپ افضل والا. کہنا یا تو تبصرہ کرے یا دستخط کرے. جب انہوں نے تبصرہ والی بات رکھی تو باادب بیٹھا اور میں نے ان کا دعویٰ پڑھا. ان کا دعویٰ تھا تاج الشریعہ ولی نہیں. دلیل تھی ان اولیاء الا المتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہو اور تاج الشریعہ متقی نہیں. اس کی دلیل یہ تھی کہ امیروں کی دعوت میں جاتے ہیں، غریبوں کی دعوت میں نہیں جاتے، یہ تقویٰ کے خلاف. لہذا متقی کے قسم سے خارج اور متقی نہیں تو ولی نہیں، لہذا وہ تاج الشریعہ ولی نہیں. سغرا کوڑا فٹ کیا تھا انہوں نے. باادب بیٹھا خادم. کہا حضرت آپ کا دعویٰ ہے تاج الشریعہ ولی نہیں، دلیل ہے ان اولیاء الا المتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 2 ہدی للمتقین. خزائن العرفان میں متقی کی 7 قسمیں کی گئی. پہلی قسم جو بد مذہبی سے بچتا ہو، دوسری قسم جو حرام سے بچتا ہو، تیسری قسم جو مکروہ تحریمی سے بچتا ہو، چوتھی قسم جو اساءت سے بچتا ہو، پانچویں قسم جو مشتبہ سے بچتا ہو، چھٹویں قسم جو خلاف اولا سے بچتا ہو، ساتویں قسم جو غیر کی طرف التفات سے بچتا ہو. آپ نے متقی کی یہاں کون سے قسم مراد لیا؟ اگر آپ نے 7ویں مراد لی ہے تو میں 6ویں کے حساب سے ولی مانتا ہوں. اگر آپ نے 6ویں مراد لی ہے تو میں 5ویں کے حساب سے ولی مانتا ہوں. اگر آپ نے 5ویں مراد لی ہے تو میں 4تھی کے حساب سے ولی مانتا ہوں. اور تاج الشریعہ کو بد مذہب تو آپ ہی نہیں جانتے، لہذا متقی کی پہلی قسم میں داخل. جو دعویٰ ہے آپ کا اس کے مطابق دلیل نہیں، اور جو دلیل ہے وہ دعوے پر فٹ نہیں. اسی کو شرح تہذیب کے حاشیے میں کہتے ہیں تقریب تام نہیں. یہ جواب سننا تھا کہ سناٹا جاری ہو گیا. لہذا ثابت ہوتا ہے جو مخالف ہے اس کے سامنے بھی ایک ادنا غلام اگر اڑ جائے تو وہ لاجواب ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ تاج الشریعہ اللہ کے ولی ہے، بلکہ میری عقیدت کہتی ہے پورے ہندوستان میں تاج الشریعہ سے بڑا کوئی ولی نہیں تھا. ان کے جیتے جی کوئی ولی ہو تو اللہ سے بتا دو. اور تاج الشریعہ کا جملہ ہے ابو الحقانی اگر کچھ بولے تو وہ نہیں بولتے، میں بولتا ہوں. تین ولی کی بات ہو گئی. تین ولی کی چوتھے ولی حضور شیر نیپال علیہ. ان کی ولایت کے بارے میں صرف اتنا کہہ دوں کہ حضور شیر نیپال علیہ رحمت سے دستخط کروا. حضور شیر نیپال علیہ رحمت نے فرمایا تاج الشریعہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. اب تاج الشریعہ نہیں ہے، ان کے سجادہ نشین قائد ملت موجود. آپ جائے ان سے دستخط کروا کے مسلک کے اتنے مضبوط تھے. ایک بار دوسرا ہم پڑھے ہیں، ہم نے بچپن میں قرآن شریف ان سے اچھا پڑھنے والا کسی کو نہیں. بچپن وہ اولا لک فولا ثم اولا لک فولا فجر میں پڑھتے تھے. آہا سبحان اللہ. اور میں نے اس عمر میں تاج الشریعہ سے اچھا دعا ادا کرنے والا کسی کو نہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ